بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 20 اور 21 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم کوئی جھوٹ باندھ کر اور کھلے گناہ کے مرتکب ہو کر وہ لوگے؟ اور تم وہ مال کیسے واپس لے سکتے ہو حالانکہ تم تنہائی میں ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط عہد بھی لے چکی ہے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور اپنے باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو البتہ جو پہلے ہو چکا وہ معاف ہے۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، بے شک یہ بے حیائی اور غضب کا سبب ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ بہت برا راستہ ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم، اور اپنے باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو۔ زمانۂ جاہلیت میں رواج تھا کہ باپ کے انتقال کے بعد بیٹا اپنی سگی ماں کو چھوڑ کر باپ کی دوسری بیوی سے شادی کر لیتا تھا۔ اس آیت میں ایسا کرنے سے منع کیا گیا۔ یہاں اگر نکاح سے مراد عقد نکاح ہے تو معلوم ہوا کہ سونتیلی ماں سے نکاح حرام ہے، اگرچہ باپ نے خلوت سے پہلے اسے طلاق دے دی۔ اور اگر نکاح سے مراد صحبت ہے تو معلوم ہوا کہ جس عورت سے اپنا باپ صحبت کرے، خواہ نکاح کرے یا زنا کی صورت میں یا لونڈی بنا کر، بہر صورت وہ عورت بیٹے پر حرام ہے، کیونکہ یہ بیٹے کی ماں کی طرح ہے۔ ما قد سلف، جو ہو گزرا، یعنی جاہلیت کے زمانے میں تم نے جو ایسے نکاح کر لیے اور اب وہ عورتیں مر بھی چکی تو تم پر اس کا گناہ نہیں، کیونکہ وہ گناہ قانون بننے سے پہلے تھے۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رکھے کہ اگر مجوسی یعنی آگ کا پوجا کرنے والا اسلام لائے اور اس کے نکاح میں اپنی ماں یا بہن ہے تو اسے چھوڑ دینا فرض ہے، لیکن اس نے زمانے کفر میں جو نکاح کیے ہیں ان سے جو اولاد ہو چکی ہو وہ اولاد حلال ہو گئی، کیونکہ کفار پر اس طرح کے شرعی احکام جاری نہیں ہوتے۔ پارہ نمبر 4 کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت، تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں، و امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور دودھ کے رشتے سے تمہاری بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، جو ان بیویوں سے ہو جن سے تم ہم بستری کر چکے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر اگر تم نے ان بیویوں سے ہم بستری نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی حرج نہیں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں اور دو بہنوں کو اکٹھا کرنا حرام ہے، البتہ جو پہلے گزر گیا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام کر دی گئی تمہاری مائیں، نسب کی وجہ سے 7 عورتیں حرام ہیں، وہ یہ ہیں، پہلی ماں، اسی طرح وہ عورت جس طرف باپ یا ماں کے ذریعے سے نسب بنتا ہو، یعنی دادیاں، نانیاں وغیرہ، خواہ قریب کی ہوں یا دور کی، سب مائیں ہیں اور اپنی والدہ کے حکم میں داخل ہیں۔ سوتیلی ماؤں کی حرمت کا ذکر بھی گزر چکا۔ دوسری بیٹی اور ان سے نکلنے والی پوتیاں اور نواسیاں کسی درجے کی ہو بیٹیوں میں داخل ہے۔ تیسری بہن، چوتھی پھوپھی، پانچویں خالہ، چھٹی بھتیجی، ساتویں بھانجی، اس میں بھانجیاں، بھتیجیاں اور ان کی اولاد بھی داخل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اپنی اولاد اور اپنے اصول حرام ہے۔ اس کی تصریح خود اسی آیت میں آگے ہو رہی ہے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ رضاعی رشتے دودھ کے رشتوں کو کہتے ہیں۔ رضاعی ماؤں اور رضاعی بہن بھائیوں سے بھی نکاح حرام ہے، بلکہ رضاعی بھتیجے، بھانجے، خالہ، ماموں وغیرہ سب سے نکاح حرام ہے۔ حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ جو رشتہ نسب سے حرام ہوتا ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہوتا ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، 4 طرح کی عورتیں مصاہرت کی وجہ سے حرام ہیں، اور وہ یہ ہیں، پہلی وہ بیوی جس سے صحبت کی گئی ہو اس کی لڑکیاں، دوسری بیوی کی ماں، دادیاں، نانیاں، تیسری باپ دادا وغیرہ اصول کی بیویاں، چوتھے بیٹے پوتے وغیرہ کی فروع کی بیٹیاں۔
وربائبکم اور تمہاری سوتیلی بیٹیاں جن بیویوں سے صحبت کر لی ہو ان کی دوسرے شوہر سے جو بیٹی ہو اس سے نکاح حرام ہے، اگرچہ وہ شوہر کی پرورش میں نہ ہو، کیونکہ پرورش کی قید اتفاقی ہے، مگر یہ سوتیلی لڑکی صرف شوہر کے لیے حرام ہے، شوہر کی اولاد کے لیے حلال اور شوہر کے لیے بھی جب حرام ہے جبکہ بیوی سے صحبت کر لی ہو، اور اگر بغیر صحبت طلاق دی یا فوت ہو گئی ہو تو اس کی بیٹی حلال ہے۔ وحلائل ابنائکم اور تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں، اس سے معلوم ہوا کہ منہ بولے بیٹوں کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، اور رضاعی بیٹے کی بیوی بھی حرام ہے کیونکہ وہ نسبی بیٹے کے حکم میں ہے، اور پوتے اور پر پوتے بھی بیٹوں میں داخل ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور دو بہنوں کو اکٹھا کرنا، یعنی ایک بہن نکاح میں موجود ہو اور دوسری سے نکاح کر لینا، یہ حرام ہے، اور حدیث شریف میں پھوپھی، بھتیجی اور خالہ، بھانجی کو نکاح میں جمع کرنے بھی حرام فرمایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔